فیصل کریم کنڈی صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے جو یہ حکومت کا فیصلہ ہے چونکہ حکومت میں کے اندر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور فیصل کریم کنڈی صاحب کابینہ کا حصہ تھے, وہ کیا فرما رہے ہیں سنیں ذرا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن میں جو ہے الیکشنز ہونے چاہیے. ڈیلیمیٹیشن کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی جو ہے وہ لیتے نہیں ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کریں گے اور اس کے بعد آپ وہ کریں گے. سی سی آئی میں ڈیلیمیٹیشن اپروو ہوئی ہے, لیکن دیکھیں ڈیلیمیٹیشن میں آپ کو پھر جو ہے وہ آپ کو سیٹیں بھی بڑھانی پڑتی ہیں سینسس کے بعد, لیکن وہ چیز اس میں نہیں ہے. سینسس بڑھانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے. الیکشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ الیکشن کو ملتوی کریں, اور 4 مہینے اگر کام ہے تو آپ اس کو, اگر یہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ جی بالکل ہو جانی چاہیے اور بہت فرض ہے, تو آپ سٹاف بڑھا دیں, اس کو ڈے نائٹ کام کر لیں, اس کو مہینے 1.5-2 میں کر لیں, ضروری تو نہیں. اور کنڈی صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس مسئلے کو لے کے ہم سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی عدالتوں میں جائے گی. بالکل, ہماری جب کل یا پرسوں جب بھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بالکل اپنے ایکشن پلان دیں. اینڈ اٹ از ویری مچ ون آف دا آپشنز کہ عدالتوں کا رخ کیا جائے. بالکل جا سکتے ہیں. تو سوال کھوسا صاحب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, حسن کہہ رہا ہے کہ پیسے بھی لگ گئے, 36 ارب روپیہ بھی لگ گیا, سینسس بھی ہو گئی, سارا کچھ معاملہ ہو گیا, لیکن یہ جو ڈی لمیٹیشن کا معاملہ ہے, اب وہ جو آئین آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ سیٹیں تو آپ چینج کر نہیں سکتے, اس کے لیے آپ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل آپ کو امینڈمنٹ چاہیے. تو یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, آدھی حلقہ بندی, اسے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ الیکشن کو ڈیلے کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تمام سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن گورنمنٹ صاحب آرٹیکل 17 فنڈامنٹل رائٹ بنتا ہے نا سر, پہلے یہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے تو اس کی منظوری دیتے رہے. کھوسا صاحب کے آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ غلط. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں سوال سارے کا سارا کھوسا صاحب کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. اب کھوسا صاحب کی بات سن لیتے. جی پلیز. دیکھیں ماشاءاللہ تینوں بہت جید قسم کے آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں آئین کے اوپر ریکنسائل ہو جاتا ہے. ہاں جی, آپ سے ہی ہم نے لے حسن کی بات ہے آرٹیکل 17 والی, وہ بھی بیچ میں مندرج ہے کیونکہ ان کے جو 18 سال سے اوپر ہوا ہے اس کے ووٹ تو آلریڈی درج ہو چکا ہے, ووٹ آلریڈی درج ہو چکا ہے. تو آپ ڈی لمیٹیشن کس چیز کی, کیونکہ ٹرو ریپرزنٹیشن آف کانسٹیٹوئنسی. سر سیٹیں آپ نہیں بڑھا سکتے, 5 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں تو 6 ہوتی ہیں تو ہونی چاہیے نا. کانسٹیٹیوئنسی میں دیکھیں سنیں حسن سنو, یہ ضم ہو چکے ہیں. جو ووٹ آیا ہے جس حلقے میں اس کا ووٹ درج ہوا ہے وہ حلقہ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا سر. ضلع کی سیٹیں تبدیل ہوتی ہیں نا سر اور امینڈمنٹ کے بغیر بھی, جو بھی ہے پروونشل نمبر بھی ہے اس کا کانسٹیٹیوئنسی کا, اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا نمبر بھی ہے, لوکل گورنمنٹ کا نمبر بھی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ وہ ڈسفرینچائز ہو رہا ہے یا اس کو ووٹ نہیں ہے. اور پھر یہ ڈیجیٹل ہے. مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 6 مہینے سے یہ جھگڑا چل رہا تھا الیکشنز کا, 90 دن کا وغیرہ وغیرہ, اور 6 مہینے میں الیکشن کمیشن کو یہ ہوش نہیں آئی ہے کہ آپ نے جو ہے نیا ووٹ جو درج ہوا ہے اس کو کس حلقے میں ایڈ کرنا ہے یا کس حلقے سے سبٹریکٹ کرنا ہے یا ود ان دی ڈسٹرکٹ. دیکھیں پھر وہ پروونس سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ صوبے کے باہر جو ہے وہ الیکشن کے کانسٹیٹیوئنسی سیٹوں کو نہیں چھیڑ سکتے, سیٹیں نہیں چھیڑ سکتے. صوبوں کی آئین میں مختص ہیں, اور ضلعوں کی چھیڑ سکتے ہیں. آپ نے کوئی رد و بدل کرنی ہے صوبوں کے سیٹ کی تو پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی, جو نہیں کر رہے, نہ ان کا ارادہ ہے نہ یہ کر سکتے ہیں. تو پھر کیا امر مانے ہیں؟ آپ کی ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے. ڈیجیٹل میں تو آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے 1 ہفتے کے اندر یہ جو ہے حلقہ بندیاں کر سکتے ہو. ایک حلقے کے اندر حلقیاں بندی کرو 1 ہفتے کے اندر, اور اگلے ہفتے ان کو کہیں آبجیکشن جس نے کرنے کر لیں اور اس کی اپیلیں 1 ہفتے کے اندر سن لیں. مجھے بتائیں کہ اکتوبر نومبر میں کون سی امر مانے ہیں کہ آپ 3 مہینے کے اندر یہ پروسیس مکمل ود ان 1 منتھ نہیں کر سکتے, اور 3 مہینے کے اندر 56 دن آپ الیکشن کروا دیں. کمر تو دلشاد یہ اگر نیت نہیں ہے, دیر از نو ول, چودھری صاحب اے ول نہیں یہ نہ دی کران دی الیکشن. اگر نیت ہو تو دین دیر از اے ول, دیر از اے وے. میں آپ کو بتاتا ہوں 1 ہفتے کے اندر جو ہے یہ حلقہ بندی ہو سکتی ہے. یہ اس لیے حلقہ بندی کرنی ہے, کوئی سیٹیں بڑھانی اور کم نہیں کرنی ہے, نہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آپ نے تجاوز کرنا ہے. تو پھر کون سا امر مانے ہیں؟ آپ کی اگر
33 میں 100 ووٹ بڑھ گیا ہے یا 200 ووٹ بڑھ گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حلقہ بندی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو حلقہ بندی کس باولے کتے نے کاٹا ہے کہ آپ حلقہ بندیاں شروع کر دو؟ جب آپ کرتے ہیں سر، شہروں سے دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پٹیشن ہوئی اوپر قمر دلشاد صاحب نے ایک وے آؤٹ دیا ہے، ناظرین وہ سنیں۔ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی ایک بڑی اہم آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ بدنیتی پر ہے، اور انہوں نے ایٹ دی 11th آور جبکہ 3 دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزالو ہونے میں، تو انہوں نے یہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا اور یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن کیا ہے مشترکہ مفادات کونسل کی سفارشات پر جو حتمی رزلٹ کے بارے میں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دیتی ہے، اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس نوٹیفیکیشن کو جو وفاقی حکومت نے جاری کیا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے بعد، وہ اگر کالعدم قرار دے دیتی ہے پھر حلقہ بندی نہیں ہوگی، پھر پرانی حلقہ بندی میں انتخابات ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں کھوسا صاحب، آپ ہمیں سمجھ آ رہی ہے جب سے کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں اس کے بعد سے آنورڈ ایک بدنیتی کا عمل تو ہے۔ سابقہ حکومت کی طرف سے انہوں نے کابینہ کے اندر سارے فیصلے کیے، پارلیمان کے اندر لے گئے، اور جو سی سی آئی کی میٹنگ ہے بالکل سب کو علم تھا، جو بات کر رہے ہیں کہ جی پرانے زمانے میں وہ کافی عرصہ پہلے یہ معاملہ درپیش تھا تو ٹائم پہ کر لیتے، بڑا نہیں ویز۔ تو یہ جو وے آؤٹ بتایا جا رہا ہے، کیا اس وے آؤٹ کی طرف ہی جانا پڑے گا یا پھر جو آئین کے اندر آلریڈی آرٹیکل 224 ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اب سارے کا سارا معاملہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو اپنا فیصلہ کر چکا ہے؟ دیکھیں خاور، ایک بات تو کہیں میں دلشاد قمر کو کوئی ایکسپرٹ اس پر نہیں سمجھتا، اس لیے دلشاد قمر کے علاوہ چھوڑ دیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو پٹیشن کی ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سی سی آئی نان فنکشنل ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے، کیونکہ 2 صوبوں کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، وہ عوام کے پنجاب کی بہاف پر نہیں بول سکتے، وہ خیبر پختونخوا کے بہاف پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اپنا 90 دن بھی تجاوز کر چکے، ان کا وجود تجاوز کر چکا، اور اس لیے خواجہ آصف کے کیس میں بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے کہ وہ صرف یہ کیئر ٹیکرز ڈے ٹو ڈے بزنس کر سکتے ہیں، کوئی میجر ڈیسیژن نہیں کرنے کا انہیں اختیار۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو کمپوزیشن ہے، خبر یہ بتاؤ کہ وہ کیسے اس چیز کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے تھے، اور الیکشن کو بھی وہ کھٹائی میں ڈال کر اور آئین کی آرٹیکل 224 کو وہ جو ہے دھکا دے کے پرلی طرف کر کے اور الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر لیکن کھوسا صاحب یہ آپ کے اور وقت دینے کو